حضرت نانوتوی کی عبارت تحذیر الناس سے لی، ایک ٹکڑا صفحہ 3 سے لیا، ایک ٹکڑا صفحہ 14 سے لیا، ایک ٹکڑا صفحہ 28 سے لیا۔ اب ان تینوں کی چٹنی بنائی اس نے، دورے میں ڈال کے اوپر ڈنڈا اس کو رگڑا۔ کیسے؟ اسی ترتیب کو برقرار نہیں رکھا کہ پہلے صفحہ 3 کی عبارت لاتا، پھر صفحہ 14 کی لاتا، پھر 28 کی لاتا، نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے صفحہ 14 کی عبارت لے آیا، پھر صفحہ 28 کی عبارت لے آیا، اور آخر میں صفحہ 3 کی عبارت لے آیا۔ یعنی درمیان والی عبارت کو پہلے کر دیا، آخر والی عبارت کو درمیان میں کر دیا، شروع والی عبارت اٹھا کے آخر میں رکھ دی۔ سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں جہاں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یعنی ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں کا نور پرسرور ہے، وہیں والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے کا بھی ظہور ہے۔ کافروں کے لیے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہے، وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں کہ قہری مار ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ والی ہے ایمان والوں کا، انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے کی بشارت ہے۔ اور حق کا طالب نامراد نہیں ہوتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ دیوبندیہ قتال فی سبیل الطاغوت سے کب باز آتے ہیں؟ اگرچہ ہر بار منہ کی کھاتے ہیں اور ذلت و شکست سے دوچار ہوتے ہیں، فتح و نصرت اور غلبہ و شوکت تو نصیبہ اہل حق ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا۔ دیوبندیوں کی پرانی عادت ہے، اپنی طاغوتی کوششوں سے ایک اندھیری یہ ڈالتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ابھی ویڈیو دیکھا ابو ایوب قادری صاحب کا، وہ اندھیری ڈالتے ہیں کہ حسام الحرمین شریف میں پہلے تحذیر الناس کے صفحہ 4 والی عبارت لکھی ہے، پھر صفحہ 28 والی عبارت ہے، پھر صفحہ 3 والی عبارت لکھی ہے، اور اس طرح مقدم و مؤخر کر کے مسلسل ایک عبارت بنا کر کفری معنی پیدا کر لیے گئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ کوئی آج کا اعتراض نہیں ہے، کوئی نیا اعتراض نہیں ہے کہ دیوبندیوں نے پہلی بار کیا ہو یا ابو ایوب قادری صاحب نے پہلی بار کیا ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ابو ایوب قادری جو پاکستان کا رہنے والا ہے، اس کو اعتراض کرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے علماء پہلے اعتراض کر چکے ہیں اور جوتے کھا چکے ہیں، اور ان سب اعتراضات کے وہ زبردست جواب دیے جا چکے ہیں کہ دیوبندیوں کو ہمت ہی نہیں ہوئی اس کے بعد اعتراض کرنے کی۔ لیکن کچھ بے شرم دیوبندی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یہ حال ہے کہ وہ مار کھاتے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب مارا، اب مار کے دیکھ، اور پھر آ جاتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے۔ تو انہی میں کہ ابو ایوب قادری ہے۔ اب اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اعتراض اس نے آج یہاں بیٹھ کر کیا ہے، یہ موزہ ادری ڈاک خانہ اندرا ضلع اعظم گڑھ کے مناظرے میں، اور پھر شہر گیا کے مناظرے میں بھی مولوی منظور سنبھلی نے یہی اعتراض کیا تھا۔ آج نہیں، کئی سال پہلے اعتراض کر چکا ہے، اور شیر سنت حضور حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان نے اسی وقت اس کے منہ میں پتھر دے دیا تھا۔ ایک مناظرے میں اعتراض کیا، جواب مل گیا، پھر دوسرے میں اعتراض کیا، پھر جواب مل گیا، اور پھر اس کے باوجود بھی یہ اعتراض کرتے رہے، جواب ملتا گیا۔ تو آئے کیا کہا؟ تو جواب دیا تحذیر الناس صفحہ 3 کی عبارت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف مبارک خاتم النبیین کے اس ضروری دینی معنی کو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے مبعوث ہو چکنے کے بعد مبعوث ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام بعثت کے لحاظ سے سب سے آخری نبی ہیں۔ عوام یعنی ناسمجھ لوگوں کا خیال اور اہل فہم یعنی سمجھدار لوگوں کے نزدیک غلط و باطل بتایا، یہ ایک عقیدہ ضروریہ دینیہ کا انکار اور مستقل کفر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ یہ سمجھتے ہیں کہ تینوں عبارتیں ملیں گی تب ایک کفر ہوگا، نہیں بھیا، یہ ایک عبارت ایک کفر ہے، اس لیے میرے امام نے ایک عبارت پیش کر دی تھی۔ دوسرا، تحذیر الناس صفحہ 14 والی عبارت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں کسی اور نئے نبی کے پیدا ہونے کے شرعاً محال و غیر ممکن ہونے کا انکار کیا، اور صاف لکھ دیا اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو تو بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی ہے، معاذ اللہ باقی رہتا ہے۔
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اور نبی کے پیدا ہونے کو شرعاً جائز و ممکن بتانا اور اسے ختم نبوت کے خلاف نہ ٹھہرانا، یہ ایک دوسرے عقیدہ ضروریہ دینیہ کی تکذیب اور دوسرا مستقل کفر ہے۔ یہ دو کفر ہوئے۔ پھر تحذیر الناس صفحہ 28 والی عبارت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جدید نبی کے پیدا ہونے کے شرعاً محال اور ناممکن ہونے کا انکار کیا اور صاف لکھ دیا کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جدید نبی کے پیدا ہونے کو شرعاً جائز و ممکن بتانا اور اس کو ختم نبوت کے مخالف نہ ٹھہرانا، یہ ایک تیسرے عقیدہ ضروریہ دینیہ کو جھٹلانا اور تیسرا مستقل کفر ہے۔ تو ہر ایک عبارت میں ایک ایک کفر بقا ہے۔ لہٰذا اگر پہلے صفحہ 3 والی، پھر صفحہ 14 والی، پھر صفحہ 28 والی عبارتیں لکھی جاتی تو بھی 3 کفر ہوتے۔ اگر پہلے صفحہ 28 والی، پھر صفحہ 14 والی، پھر صفحہ 3 والی عبارتیں نقل کی جاتی تو بھی 3 کفر ہوتے۔ اگر پہلے صفحہ 3 والی، پھر 28 والی، پھر 14 والی عبارتیں درج کی جاتی تو بھی 3 کفر ہوتے۔ اگر پہلے صفحہ 28 والی، پھر صفحہ 3 والی، پھر صفحہ 14 والی عبارتیں تحریر کی جاتی تو بھی 3 کفر ہوتے۔ اگر پہلے صفحہ 14 والی، پھر صفحہ 3 والی، پھر صفحہ 28 والی عبارتیں مندرج کی جاتی تو بھی 3 ہی کفر ہوتے۔ اور اب کے پہلے صفحہ 14 والی، پھر 28 والی اور پھر 3 والی عبارتیں پیش کی گئی ہے تو اب بھی وہی 3 کفر ہیں۔ ہر ایک عبارت الگ الگ کفری معنی میں مستقل اور متعین ہے۔ ترتیب بدل جانے سے کفری معنی پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہر ایک عبارت کفری معنی بتانے میں ایسی صریح نص سے مفسر ہے کہ ان تینوں عبارتوں میں سے کسی عبارت میں کسی اور اسلامی معنی کا احتمال قطعاً کوئی احتمال ہی نہیں۔ پھر ترتیب بدل جانے پر آپ کا اعتراض لغو اور مہمل و بیکار ہو گیا یا نہیں؟ جناب عالی آپ تو کہہ رہے تھے کہ بریلوی زہر کا پیالہ پی لے گا لیکن جواب نہیں دے گا۔ تو بریلویوں میں جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی جوتیاں سیدھی کرنے والا اشفاق احمد رضا آپ کے منہ پر آپ کو جواب دے چکا اور ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے، خدا کی قسم زندگی میں کبھی آپ سر نہ اٹھا پائیں گے۔ تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ صاحب کوئی جواب ہی نہیں دے گا، تو لو بریلویوں کے بڑے بڑے علماء کی جوتیاں سیدھے کرنے والے اشفاق احمد رضا نے آپ کو جواب دے دیا۔ برادران ملت اسلامیہ دیکھ لیا آپ نے کہ میرے امام نے جو کچھ لکھا وہ حق لکھا۔ اچھا یہ کہتا ہے کہ میرے امام نے جھوٹ بولا، میرے امام نے وہاں یہ نہیں کہا کہ یہ صفحہ 4 والی، یہ صفحہ 28 والی عبارت ہے، یہ صفحہ 3 والی عبارت ہے، یہ فلاں صفحہ والی عبارت ہے، نہیں، بلکہ مستقل 3 عبارتیں الگ الگ لکھی ہے اور تینوں عبارتیں کفری ہے۔ اس اعتبار سے میرے امام نے بالکل سچ کہا۔ برادران ملت اسلامیہ یہ ہے وہ دیوبندیوں کا جھوٹ، طاغوتی کوششیں کہ یہ کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو ورغلا سکے، لیکن برادران ملت اسلامیہ میں پھر کہوں گا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب رہتا ہے مغلوب نہیں رہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔